واٹ از دا امپورٹینس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ان نرسنگ؟ بہترین کوشچن، بہت ہی اچھا کوشچن. دیکھیں، ایک وقت تھا جس ٹائم یہ سبجیکٹ ہمارے سامنے بھی آیا تھا. اس ٹائم میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یار پاک اسٹڈی کا کیا کام نرسنگ میں، یہ کیا کر رہی ہے. بٹ جب ہم نے یہ پڑھی تو بعد میں ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ دیٹ از ویری امپورٹینٹ ہے. So there are some points, there are some reasons which I am telling you that why importance of ideology of Pakistan in nursing. تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہیومن رائٹس، ہیومن سروس، خدمت انسانیت. پاک اسٹڈی آپ لوگوں کو سکھاتی ہے کہ آپ نے انسان کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے، خدمت کس طرح کرنی ہے. آپ نے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ خدمت انسانیت، کہ آپ نے ایک انسان کی کس طرح خدمت کرنی ہے. اس کے بعد کلچرز وغیرہ آ جاتے ہیں. دیکھیں، جب آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف گھرانے سے آتے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں. تب آپ لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں نے ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو پہچاننا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے جو بیہیویئر رکھنا ہے وہ کس طرح رکھنا ہے. جب آپ لوگ فورتھ سیمسٹر میں پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک اور سبجیکٹ ہے ایتھکس میں بھی وہی سیم چیزیں ہیں. بیہیویئر ہے، کیریکٹر ہے، خدمت انسانیت، یہ دونوں آلموسٹ سیم ہی ہیں. بٹ وہ تو ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ نرسنگ میں انہوں نے آئیڈیالوجی بھی دے دیا. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتاتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے وہی میں نے آپ لوگوں کو بات بتائی کہ سروس، انسانوں کی جو خدمت ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے. اس کے بعد ویلیوز، آپ نے ایک پیشنٹ کو ویلیو کس طرح دینی ہے. اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جو اسلامی اقتدار ہوتا ہے، اسلام کی بہاف پہ آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اینڈ دین جو آتا ہے ایکوالٹی اینڈ جسٹس. ایکوالٹی اینڈ جسٹس یعنی کہ آپ نے انصاف کس طرح کرنا ہے، ایکوالٹی آپ نے کس طرح رکھنی ہے پیشنٹ کے ساتھ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں، یعنی کہ دو قسم کے پیشنٹ آ جاتے ہیں. ایک طرف سے آپ کا کوئی ریلیٹیوز آ گئے، دوسری طرف سے کوئی آپ لوگوں کا کوئی رشتہ دار ہے، یا پھر دوسری طرف سے کوئی عام اس طرح اجنبی پیشنٹ آیا ہے. تو آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن نرسنگ میں یہ نہیں سکھاتے. تو نرسنگ میں جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ ہمیں ایکوالٹی سکھاتی ہے اینڈ جسٹس سکھاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح رکھنا ہے اینڈ ایکولی رکھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے شک آپ کا اپنا ہو یا پھر کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بیہیویئر، یعنی کہ جو آپ نے بیہیویئر رکھنا ہے پیشنٹ کے ساتھ، وہ بھی ہمیں کون سکھاتی ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہی سکھاتی ہے. اینڈ دین نیشنلی یونائٹی، یعنی کہ جو یکجہتی ہوتی ہے، ایک ملک کی یکجہتی، کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کو ہم ایک یکجہتی کے طور پہ بنائیں، ایک یونائٹ بنائیں. اینڈ لاسٹ میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایتھیکل بیہیویئر. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس، وہ نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ریلیجن سے. اب اس کے ریلیجن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ریلیجن سے مختلف ہوتی ہیں. یہ پھر فار ایگزامپل ایک مسلم آیا ہے، وہ بیڈ پہ پڑا ہے پیشنٹ، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو الو کرنا ہے کہ بھائی بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا ڈانٹنا شروع کر دینا کہ نہیں پڑھنی، یہ نہیں. تو یہ جو ریلیجس بہاف پہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کو مزید الو کرنا ہے. اس طرح کچھ جو نان مسلم ہوتے ہیں کافی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ چیز ہم نے رکھنی ہوتی ہے، وہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، اس بہاف پہ ہم کو پھر چلنا ہوتا ہے. تو سمپل جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ہمیں تعارف کرواتی ہے کہ آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، صحیح انصاف رکھنا ہے، عدل رکھنا ہے، ایکوالٹی رکھنی ہے، اپنا جو بیہیویئر ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. اور سب سے جو میجر پوائنٹ ہے وہی ایکوالٹی والا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایکوالٹی آپ نے لازمی رکھنی ہے. اس طرح ویسے اور بھی کافی سبجیکٹس ہوتے ہیں نرسنگ میں، میتھ وغیرہ ہو گئی یا پھر کمپیوٹر ہو گیا، ان سب کے بارے میں میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوئی ہے، آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب نیم نرسنگ ود عرفان. سو یہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ یار ان کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے کیوں. تو سمپل یہ تھا تعارف آئیڈیالوجی آف پاکستان کا کہ آپ نے بیہیویئر اپنا کس طرح رکھنا ہے، آپ نے لوگوں کو کس طرح پہچاننا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا
جو پردہ دار ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، جو کہ سخت قبائلی لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اگر ہاسپٹل میں آ بھی جاتے ہیں، آپ ان کو کوئی انجیکشن وغیرہ لگانے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فیمیل سے لگوانی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کا جو تعارف ہوتا ہے اور قبائلی جو کلچر کا جو تعارف ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا جو تعارف ہوتا ہے، یا پھر بیہیویئر کا جو تعارف ہوتا ہے، وہ ساری ہمیں کون سکھاتی ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان سکھاتی ہے۔ تو یہ بہترین سبجیکٹ ہیں، آپ لوگ اس کو ہلکے میں نہ لیں، مذاق میں نہ لیں۔ اسے بھی یقین مانیں آپ لوگوں کو یہ جو سبجیکٹ ہے بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ کب؟ جب آپ لوگ کوئی مختلف ٹیسٹ دیتے ہیں یا پھر کمیشن کا ٹیسٹ دیتے ہیں، اس ٹائم بھی یہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ کس طرح چلا، کون سا جو پیریڈ ہے کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک چلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پاکستان کا جو مختلف سسٹم چلتا رہا، کبھی زوال آیا، کبھی عروج آیا، تو یہ کس طرح ہے، مختلف لاز بنے، مختلف قانون بنے، یہ ساری چیزیں پھر انسان سیکھتا ہے۔ اور ان میں یہی امپورٹنس ہے کہ ہم جب کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں، کوئی کمیشن کا ٹیسٹ دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ باقی میرا جو یوٹیوب چینل ہے نرسنگ ود عرفان، آپ وہ وزٹ کریں، اس میں کافی چیزیں جو آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہو جائیں گی۔